بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ امیر سعدالدین کوپیک ایک تاریخی شخصیت ہے، مگر اس کی زندگی کے واقعات کے بارے میں محققین آج بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ سعدالدین کوپیک ایک انتہائی طاقتور آدمی تھا جس نے سلجوق سلطنت کی ریاستی قوت کو بہت کم وقت میں ترقی دی۔ سعدالدین کا نام پہلی بار ریاستی فرائض کے ریکارڈ میں سلطان علاؤالدین کیکوباد کے دور حکومت میں دیکھا گیا، جن کا دور حکمرانی 1220 سے 1237 تک رہا۔ سعدالدین نے سلجوق دور میں ایک مترجم، ترجمان، امیر شکار، معمار، آرمی کمانڈر، ملوک الامراء اور سیکریٹری برائے مالیات جیسے فرائض سر انجام دیے۔ پہل اسے سونپی گئی ذمہ داریاں اتنی اہم نہ تھیں اور اس نے ایک مترجم کے طور پر ریاست کی خدمت کرنا شروع کی۔ چونکہ شکار کے موسم اور تفریح کو ترکوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے، تو اس کے بعد اسے امیر شکار کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، یعنی یہ سلطان علاؤالدین کے شکار کے دوران کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ اس کے بعد جلد ہی امیر سعدالدین کو ایک آرمی یونٹ کا کمانڈر بنا دیا گیا اور 1226 میں سلطان علاؤالدین نے ایوبیوں کے خلاف جنگ، جو کہ ہارپوت کی جنگ کہلاتی ہے، امیر سعدالدین کو سلجوق فوج کی بائیں بازو کے سپاہیوں کی کمان سونپی۔ اس کے بعد اس کی ترقی پوری سلجوق فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے ہوئی اور بالآخر اس نے ریاست میں امارت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ اس بات کا اعتراف بھی کیا جانا چاہیے کہ سعدالدین کوپیک ایک باصلاحیت اور شاندار آرکیٹیکٹ تھا، جس نے بہت سی عمارتیں ڈیزائن کر کے تعمیر کروائیں، جن میں سے کئی عمارتیں آج بھی قائم ہیں۔ اس کا پورا نام سعدالدین کوپیک بن محمد تھا، جیسا کہ زازادین کاروان سرائے پر لکھا ہوا ہے، جو کہ اس نے کونیا اور اکسرے کے درمیان تعمیر کروائی تھی۔ آج کے برعکس اس وقت اس کے نام کوپیک کا مطلب اطاعت، عقیدت، خلوص سے خدمت کرنا اور وفادار رہنا کے تھے۔ سعدالدین کوپیک کے بچپن کے حوالے سے سلجوق دور کی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں۔ اس کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش بھی یقینی طور پر معلوم نہیں، مگر اس کی بلوغت، جوانی اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں کافی تفصیلات موجود ہیں۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس کے والدین کونیا کے ایک باعزت خاندان کے افراد تھے اور اس کی والدہ کا نام شہناز خانم تھا، مگر دوسری طرف بہت سے تاریخ دانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بات سعدالدین کوپیک نے اپنے پاس سے گھڑی ہے۔ اب میں آگے جو ایک پیراگراف پڑھوں گی وہ سعدالدین کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ذاتی ڈائری، جو کہ اس کی آٹو بایوگرافی ہے، اس کا ہے۔ سعدالدین لکھتا ہے، کوپیک کی والدہ شہناز کونیا کے امیر افراد کی بیٹی تھی۔ سلطان غیاث الدین کے خسرو اول، جو کہ سلطان علاؤالدین کیکوباد کے والد تھے، وہ اس کے گھنگریالے بالوں سے بے حد متاثر تھے۔ وہ اس کے لمبے قد کاٹ اور سرخ چہرے کی تعریف بھی کرتے تھے، اور وہ اسے دیکھتے ہی ایسے ہو جاتے جیسے لیلا کے سامنے مجنو۔ چنانچہ شہناز خاتون کے گھر والوں نے اسے سلطان کے محل میں اکثر لانا شروع کر دیا، مگر شہناز خاتون کو محل میں کسی اور سے نہ ملوایا جاتا، اور اس معاملے کے بارے میں سعدالدین کی نانی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب شہناز خانم کی شادی ہوئی، مگر سعدالدین کے باپ کو دھوکہ دیا گیا اور اس کی ماں کو کنواری ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد سعدالدین لکھتا ہے کہ اس طرح وہ 7 ماہ بعد پیدا ہوا۔ ناظرین کرام، اس طرح سعدالدین نے یہ ثابت کیا کہ اس کی رگوں میں سلجوق خون ہے۔ البتہ وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ وہ ایک ناجائز تعلق کی پیداوار تھا۔ اس ڈائری میں وہ مزید لکھتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے اس کے موجودہ شوہر کے بیٹے کی حیثیت سے پالا، حالانکہ وہ در حقیقت سلطان غیاث الدین کا بیٹا تھا اور سلطان علاؤالدین کیکوباد کا سوتیلا بھائی تھا، اور اس کی نانی نے مرنے سے پہلے سعدالدین کوپیک کو یہ راز بتا دیا تھا۔ مگر اس دور کے تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ قصہ سعدالدین نے سلجوق تخت حاصل کرنے کے لیے گھڑا تھا۔ اس تناظر میں اس وقت کے سب سے معزز فارسی مورخ ابن بیبی اس تمام کہانی کو غلط کہتے ہیں۔ اس کے نام کوپیک اور غلام خانہ میں اس کی اسلامی تربیت سے پتہ چلتا ہے کہ محققین کے نزدیک وہ صرف ایک دیو شرما تھا اور ترک ہی نہیں تھا، کیونکہ جو بچے دیو شرما سے آتے تھے وہ ترک نسل سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور وہ آخرکار غلام بنتے تھے، یعنی وہ فوج جو صرف سلطان کی حفاظت کا کام کرتی تھی۔ سلطان علاؤالدین کیکوباد کے بیٹے سلطان غیاث الدین کے خسرو دوئم کے زمانے میں سعدالدین کو ریاست میں مقبولیت ملنے لگی اور اس نے اپنے کریئر کو آگے بڑھایا۔ اپنے والد سلطان علاؤالدین کیکوباد کے مکروہ قتل کے بعد جب انہیں 1237 میں
کیسری میں کھانے میں اس شام زہر دیا گیا تھا جب سلطان اپنے جانشین کے بارے میں ایک اہم اعلان کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سعد الدین نے غیاث الدین دوئم کو تخت پر بٹھا کر اس کے سلطانی کا اعلان کر دیا، حالانکہ اس وقت اس کی بنسبت کلچ ارسلان اس تخت کا جائز وارث تھا۔ سلطان غیاث الدین نوجوان ہونے کی وجہ سے سعد الدین کے قبضے میں آ گئے، اور ابن بیبی کے مطابق سعد الدین نے اسے بھی قتل کر کے تخت پر قبضہ جمانے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت سلطان غیاث الدین کا خاندان تک سعد الدین کے کنٹرول میں تھا، اور سلطنت کی طاقت کو کوپیک نے اپنی مٹھی میں لانے کے لیے ایک قاتلانہ بغاوت کروائی اور فوجی اور انتظامی عہدوں پر سے اپنے حریف ہٹا دیے جو کہ مستقبل میں اس کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتے تھے۔ ان میں سلطان غیاث الدین دوئم کے استاد آلتون اتابے بھی تھے جن پر غداری کا الزام لگایا گیا، اور تاریخ کے مطابق سعد الدین اسے داڑھی سے گھسیٹتے ہوئے دیوان سے باہر لایا اور اسے ایک دیہاتی علاقے میں لے جا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ہشام الدین کیمر، تاج الدین پروانے کو بھی ختم کیا، اور ان دونوں کو ہم دریلش ایرتغرل میں دیکھ چکے ہیں۔ سعد الدین کی دہشت گردی کے نتیجے میں بابائے اخوان کی بہت مشہور بغاوت ہوئی تھی جسے اس نے سختی سے کچل دیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادہ عز الدین کلچ ارسلان جو کہ تخت کا جائز وارث تھا اسے قتل کیا، اور ساتھ ہی اس کے چھوٹے بھائی رکن الدین اور اس کی ایوبی والدہ ملکہ عدلیہ سلطان کو بھی قتل کروا دیا۔ سلجوق سلطنت کے تاریخی ریکارڈ کے مطابق سعد الدین انہیں کیسری کیکوباد محل سے انقرہ لے گیا، اور وہاں اس نے ملکہ عدلیہ کا کمان کی تار سے ترکی کے کود قانون کے مطابق گلا گھونٹ دیا، اور اس کے دونوں بیٹوں کو بورگلو قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا۔ اسے خوارزمیوں کی وفاداری پر بھی شک تھا۔ یہ خوارزمی سلطنت کے آخری بادشاہ جلال الدین منگوبرتی کی بقیہ رہ جانے والی فوج تھی جسے سلطان علاؤدین کیکوباد نے اناطولیہ کے مختلف قلعوں میں تعینات کر دیا تھا۔ سعد الدین نے ان کے لیڈر کر خان کو قید کر دیا، اور نتیجے میں خوارزمی فوجوں نے تمام قلعوں میں اپنی چوکیوں کو چھوڑ دیا اور دیار مدار صوبے میں فرار ہو گئے، جہاں وہ رضاکارانہ طور پر ایوبیوں میں شامل ہو گئے۔ اس وقت جب سلطنت کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق تھے، سعد الدین کی سخت دلی اور شکوک و شبہات کی وجہ سے سلطنت تجربہ کار فوجیوں سے محروم ہو گئی۔ اس کی حیثیت ایک جابر کی تھی جس کی طاقت لامحدود تھی۔ شاہی پروٹوکول کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے سعد الدین نے سلطان کی موجودگی میں تلوار بھی پہننی شروع کر دی، حالانکہ یہ شاہی اصول ہے کہ سلطان کے سامنے کوئی تلوار کمر پر نہیں باندھ سکتا تھا۔ تب اس نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ وہ سلطان کا بیٹا ہے۔ اسی دوران اس میں دماغی امراض اور ذہنی خرابی کی واضح علامات نظر آنی شروع ہو گئی، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ نوجوان سلطان غیاث الدین تب سعد الدین کو ریاست، اس کی عوام اور اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھنے لگا، اور اس نے سیواس کے ڈپٹی چیف کمانڈر امیر ہشام الدین کراچا سے رابطہ کیا تاکہ سعد الدین کو مروانے میں اس کی مدد طلب کرے۔ امیر ہشام الدین کراچا سلطنت کا وہ واحد کمانڈر تھا جس کے ساتھ سعد الدین نے ٹکر لینے سے گریز کیا اور جس سے وہ ڈرتا تھا۔ کراچا سعد الدین کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے خفیہ طور پر نوجوان سلطان کو آگاہ کیا کہ وہ کس طرح سعد الدین کو قتل کرے گا، اور پھر کراچا سعد الدین کی رہائش گاہ کی طرف گیا۔ سعد الدین امیر کراچا کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے کراچا سے پوچھا کہ کیا آپ دنیا بھر کے بادشاہ کو دیکھنے آئے ہیں، تو کراچا نے اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہا، میں پہلے آپ کی اجازت لیے بنا سلطان کی خدمت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ہشام الدین سعد الدین کا اعتماد جیتنے کے بعد اس کے معاون کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ چند دن بعد وہ سعد الدین کے ساتھ سلطان کے محل میں ہونے والے عشائیہ اور تقریبات میں سعد الدین کا اعتماد جیتنے کے لیے بھی شریک ہونے لگے۔ تفریح کی آخری رات جب سعد الدین نے کافی شراب پی لی تو باتھ روم جانے کے بہانے کراچا سلطان غیاث الدین کی اجازت سے کمرے سے نکل گیا، مگر وہ سیدھا محل کے باہر گیا اور وہاں جا کر اپنے ایک وفادار ساتھی کے ساتھ سعد الدین کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب سعد الدین سلطان سے اجازت لے کر محل سے نکلا، تب کراچا نے اپنی تلوار سے اس کا سر اڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی تلوار سعد الدین کے چہرے کو کاٹتے ہوئے اس کے کندھے پر لگی۔ سادتن کوپیک خون میں ڈوبے اپنے چہرے کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا۔ امیر عالم توگان جو کہ اس وقت کراچا کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے تلوار لی اور کوپیک کے تعاقب میں نکل پڑے۔ سادتن کوپیک جان بچانے کے لیے اس عمارت میں گیا
جو کہ اس نے خود ڈیزائن کر کے تعمیر کروائی تھی۔ وہاں اس پر دوسرے فوجیوں اور کارکنوں نے حملہ کیا، اور اس سے پہلے کہ امیر حشام الدین کراچا اور امیر عالم توغان وہاں پہنچتے، فوجیوں نے سعد الدین کے ٹکڑے کر دیے۔ سعد الدین کے قتل نے سلطان اور ریاست دونوں کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا۔ سلطان غیاث الدین کے خسرو کے حکم سے اس کی لاش کے ٹکڑوں کو ایک پنجرے میں ڈال کر عبرت کے لیے ایک اونچی جگہ لٹکایا گیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور سعد الدین کے ظلم کا شکار ہونے والوں کے دلوں کو سکون حاصل ہو۔ مگر تاریخی طور پر یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اس کی لاش کے پنجرے کو تھامنے والی رسی ٹوٹ گئی اور وہ اس ہجوم کے اوپر گر پڑا جو اسے دیکھنے آئے تھے، اور کافی لوگ اس کے پنجرے کے نیچے دب کر مر گئے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی سعد الدین کوپیک کئی لوگوں کی جان لے گیا۔ سعد الدین کا مقبرہ کونیا کے قصبے الگین میں ہے۔ اگرچہ سعد الدین کی طاقت اور دہشت صرف کچھ عرصے تک رہی، مگر 1237 سے 1238 کے دوران کی گئی کوپیک کی قتل و غارت سے نہایت برے اثرات مستقبل میں پیدا ہوئے۔ اس نے بہت سے تجربہ کار سلجوق فوجی کمانڈر قتل کروائے اور خوارزم فوج کو بھگا دیا، جو کہ سلجوق فوج کا اہم ترین حصہ تھی۔ اس طرح سلجوق سلطنت میں عدم استحکام پیدا ہوا اور مغولوں کے حملے کے خلاف سرحدوں کا دفاع مکمل طور پر نہ ہو سکا، جس سے سلجوق سلطنت اپنی تباہی کے قریب آ گئی، اور یوں صرف ایک غدار پوری سلجوق سلطنت کی تباہی کا سبب بن گیا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔